روحانی مولا چینل کے معزز ناظرین، آج کا وظیفہ اسپیشلی ایسے لوگوں کے لیے ہے جو کہ تنگ دست ہے اور امیر ہونا چاہتے ہیں، تو وہ اس عمل کو ذی قعدہ کے مہینے کے پہلے جمعے کو ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ العظیم اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی کم عرصے میں آپ کو مال و دولت سے نواز دے گی۔ تو عمل جاننے کے لیے ناظرین اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ تاج محمد، روحانی مولا چینل میں خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں، شکریہ۔ خواتین و حضرات، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے، امیر ہونے کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس وظیفہ کو رات کو پڑھیں تو صبح آپ کے لیے یہ سارے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز پر بھی قادر ہے کہ راتوں رات آپ کی حاجات کو پورا فرما دے۔ آپ محنت کریں، کوشش کریں، صرف وظائف کے اوپر اکتفا نہ کریں۔ جب آپ محنت کے ساتھ ساتھ وظائف کرتے ہیں تو آپ کے راستے بہت زیادہ آسان ہو جاتے ہیں، آپ کی محنت میں برکت ہو جاتی ہے۔ جتنا رزق مال و دولت آپ کو 10 سال میں ملنا ہوتا ہے، تو ان وظائف کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی ذات اتنا رزق آپ کو چند دنوں میں، چند ہفتوں میں آپ کو مہیا کر سکتی ہے۔ اس لیے اسباب کو ضرور اختیار کریں۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ اسباب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کا مطالعہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے جنگ خندق کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کی تھی کہ یا اللہ میرے جو دشمن ہے ان کو نیست و نابود فرما دے۔ ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کھود دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں پر فتح عطا فرمائی۔ اس لیے میرے بھائی اسباب کو ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہ جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے۔ اس وظیفہ کو اگر کسی ولی اللہ کے مزار پر بیٹھ کر کیا جائے تو آپ کی حاجت یقینی طور پر پوری ہوگی۔ اگر مزار پر بیٹھ کر عمل کرنا آپ کے لیے مشکل ہو تو آپ اس وظیفہ کو اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ صرف 7 دن کا ہے۔ 7 دن تک آپ نے اس وظیفہ کو بلا ناغہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ ملاحظہ فرما لیجیے گا۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر جس جگہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہاں مصلی بچھائیں، 2 نفل قضائے حاجت کے ادا کریں۔ نوافل کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 3 بار اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کو 7 بار پڑھیں۔ نوافل ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور وظیفہ کی کامیابی کے لیے اور اپنے حاجت کے پورا ہونے کی دعا مانگیں۔ وظیفہ نہایت آسان ہے۔ آپ نے اس وظیفہ کو 313 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر درود پاک 11 بار پڑھا جائے گا۔ وظیفہ یہ ہے، یا اللہ یا مسبب الاسباب، میری تنگ دستی کو دور فرما کر مجھے مال و دولت عطا فرما۔ اسی طرح آپ نے اس وظیفہ کو 313 بار پڑھنا ہے۔ وظیفہ پڑھتے ہوئے یہ تصور ہونا چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور ایک بھکاری کی طرح گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کا فضل مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مال و دولت طلب کر رہے ہیں، اور آپ کا یقین اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی حاجت روائی ضرور فرمائے گی۔ اس وظیفہ کو صرف 7 دن کریں۔ 7 دن کے بعد آپ جب بھی نماز پڑھیں تو چند بار اللہ تعالیٰ سے اسی طرح گڑ گڑا کر دعا مانگے، یا اللہ یا مسبب الاسباب، میری تنگ دستی کو دور فرما کر مجھے مال و دولت عطا فرما۔ آپ یقین کریں 40 دن کے اندر اندر آپ کی حاجت پوری ہونے کے اللہ تعالیٰ کی ذات اسباب پیدا فرما دے گی۔ بتائے گئے طریقے کے مطابق اس وظیفہ کو کریں، فائدہ اٹھائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ کو کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس لیے اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید رہنمائی کے لیے کمنٹس کریں یا دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔